بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد عظیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں اور دیگر علماء کرام بھی موجود ہیں۔ ان تمام حضرات علماء کرام کی موجودگی میں کیا بات آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن حضرت مولانا عظیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی حکم ہے اور مولانا مفتی مزمل سلاوٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہمارے ایک قدیمی درینہ تعلقات ہیں اور بہت عرصہ ہم نے ایک وقت ساتھ گزارا ہے اور ان کی ہم سے بہت محبتیں ہیں، بہت لگاؤ ہے، تو ان کا بھی حکم ہے تو ان حکموں کو میں رد نہیں کر سکتا، اس لیے چند گزارشات آپ سے عرض کروں گا۔ وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور بہت شاندار مظاہرہ بچوں کا آپ نے دیکھا، اس کو سوائے اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ اور عظیم الشان کتاب ہے، کس طرح سے اس پر محنت ہوئی۔ اور دوسری بات میں بغیر کسی تمہید کے یہ عرض کروں گا کہ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ مدارس والے کیا کر رہے ہیں، مدارس یہی کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اس طرح سے قرآن پر محنت ہو رہی ہے، اس طرح سے چھوٹے چھوٹے نونہالوں پر محنت ہو رہی ہے، اور جن کی تلاوتیں اور جن کے انداز اور مختلف لہجے سن کر انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کہاں سے یہ آوازیں نکالتا ہے۔ ایک بچہ مختلف لہجوں میں پڑھنا اور پھر اس کو ایک آیت آپ بتائیں، آپ صفحہ نمبر بتاتے ہیں، اس کے متعلق تمام تر تفصیل آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے، اور اس قدر جلدی سے اور سرعت سے اس کا دماغ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، فضل اور اللہ کا ایک معجزہ اور مدارس کی محنت ہے۔ اور اس کے پیچھے اس وقت اگر میں یہ بات نہ کہوں تو یقیناً محفل بے رونق ہوگی۔ یہ ہمارے استاد العلماء، استاد الحدیث، شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ نور اللہ مرقدہ کا فیض ہے۔ اس لیے کہ جو بچے جہاں کے پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے آئے ہیں، حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک دین کا کام لے رہا ہے، اہل کراچی بھی اور اہل ملک اور ملک سے باہر بھی لوگ بخوبی جانتے ہیں، وہ بھی سب حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا فیض ہے، اور مفتی مزمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو محنت اور کوشش ہے یہ بھی حضرت کا فیض ہے۔ اس فیض کی بات سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص اپنے لیے کتنا آخرت کا ذخیرہ کما سکتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اپنا نام عمل کس طرح سے ہزاروں کی شکل میں کھول کر چلے گئے، یہ ایک ہمارے لیے سبق ہے۔ اور تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، جو علاقے کے لوگ ہیں، مدارس اور اہل مدارس سے ہٹ کر، طلباء سے، علماء سے ہٹ کر جو باہر کی عوام ہے، ان سے مجھے ایک بات عرض کرنی، وہ بات یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن مجید کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، القرآن حجۃ لک او علیک، یا تو یہ آپ کے حق میں گواہ ہے اور یا یہ آپ کے خلاف گواہ ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، اگر ایک بہت بڑی تقریب منعقد کی جائے، یہ تو ایک مختصر تقریب ہے، تعداد کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے ایک مختصر، اگرچہ اپنی شان کے اعتبار سے عظیم الشان تقریب ہے، لیکن میری مراد یہ ہے کہ اگر کروڑوں کا مجمع ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، اور اس مجمع کے اندر ملک کا سربراہ اٹھ کر کسی آدمی کے خلاف دعویٰ کرے کہ یہ مجرم ہے،
اس مجرم کے خلاف ملک کا کوئی سربراہ، ملک کا کوئی عہدیدار دعویٰ کرے، اور جس مجرم کے خلاف دعویٰ کرنے والا مدعی جتنا سخت ہوگا اتنا اس کا کیس سخت سمجھا جائے گا اور اتنی اس کو بدترین اور سخت ترین سزا ہوگی۔ مجھے آپ یہ بتاؤ کہ میدان محشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان موجود ہوگا۔ میرے اور آپ کے ماں باپ، عزیز اقارب، رشتہ دار، اولادیں سب کے سب وہاں موجود ہوں گی۔ جس شخص نے قرآن مجید سے لا تعلقی برتی ہے اور جس نے قرآن مجید کا حق نہیں ادا کیا، اس کے خلاف دو گواہ اللہ کی عدالت میں آئیں گے۔ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہ ہوں گے، جو میں نے آیت پڑھی ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دعویٰ دائر فرمائیں گے ایسے مجرم کے خلاف کہ جس نے قرآن مجید کو دنیا میں چھوڑے رکھا تھا۔ اور دوسرا، قرآن مجید خود اس کے خلاف گواہ ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ القرآن حجت لک او علیک، یا تو آپ کے حق میں گواہ ہے یا آپ کے خلاف گواہ ہے۔ جس نے اس کا حق نہیں ادا کیا، قرآن اس کے خلاف گواہ ہے۔ تو قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سب سے عظیم الشان، عظیم ترین کتاب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار، کتاب تمام کتابوں کی سردار، اور رسول تمام رسولوں کے سردار۔ یوں کہیے کہ میدان محشر میں یہ اگر کسی شخص کے خلاف دو مدعی جمع ہو جائیں تو اس آدمی کی نجات کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اب میں اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے خلاف رسول گواہ تو نہیں بن رہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں قرآن ہمارے خلاف گواہ تو نہیں بن رہا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نقل کرتا ہوں اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے دن رسول یہ کہے گا کہ اے اللہ، میری قوم نے، میری امت کے بعض لوگوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کا چھوڑنا یہ ہے کہ قرآن کا حق نہ ادا کیا جائے، اور ارشاد فرمایا قرآن کے حقوق کیا ہے؟ نمبر 1، قرآن پر ایمان لانا۔ آپ سب اگر چاہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے حق میں گواہ بنے تو اس کے حق ادا کرو۔ پہلا حق ہے اس پر ایمان لانا۔ سب کا ایمان ہے الحمدللہ کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا نسخ اور منسوخ ہونے کا، ختم ہونے کا تصور نہیں، اور قیامت تک یہ کتاب اسی طرح سے برقرار رہے گی۔ یہ تو سب کا ایمان ہے۔ فرمایا دوسرا حق ہے تصحیح حروف، الفاظ کی ادائیگی کو درست کرنا۔ یہ ہماری محفل ہے، محفل حسن قرات۔ میں اس وقت حسن قرات پر بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس وقت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں کہ حسن تو بات کی چیز ہے، پہلے ہم تلفظ تو ٹھیک کر لیں۔ یہ میں میرے مخاطب یا میں بات کر رہا ہوں عوامی مجمع سے، طلبہ اور علماء سے بات نہیں کر رہا کہ قرآن کی ادائیگی ہی ٹھیک نہیں ہے، تلفظ ہی صحیح نہیں ہے۔ مجھے آپ یہ بتاؤ کہ ایک شخص ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیتا ہے تو کیسے اس کی نماز ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالی نے نبی بنا کر بھیجا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی ذمہ داریوں کو قرآن میں ذکر فرمایا، اور بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ذکر فرمائی یتلو علیہم آیاتہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن پڑھ کے سکھائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے شاگرد کون ہیں؟ صحابہ ہیں، اہل زبان ہیں، قرآن ان کی زبان میں اتر رہا ہے، عربی زبان میں اتر رہا ہے، انہیں بھی حکم ہے کہ تم رسول سے قرآن سیکھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو شخص یوں چاہتا ہے کہ اس طرح سے قرآن پڑھے جس طرح سے میرے اوپر اتارا گیا ہے، وہ عبداللہ بن مسعود کی طرح پڑھے، وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرح پڑھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی قراتوں کو معیار قرار دیا، ان کے الفاظ کی ادائیگی کو آپ نے معیار قرار دیا کہ ان لوگوں کی طرح قرآن پڑھو۔ کیا ضرورت تھی آپ کو اس بات کے کہنے کی؟ اس لیے کہ صحابہ سب کے سب عربی زبان سمجھنے والے تھے اور ان کی زبان تھی۔ جب ان لوگوں کے لیے اس قدر ضروری اہتمام تھا تو میرے اور آپ کے لیے کتنا ضروری اہتمام ہوگا۔ ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے، میں آخری صورتوں میں سے چند مثالیں عرض کرتا ہوں، پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، چونکہ لفظ اس کو ٹھیک نہیں آتا، نہ اس کو قاف کا پتہ نہ اسے کاف کا پتہ، اگر ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیتا ہے معنی بدل جاتا ہے۔ قل هو اللہ، کہیے اللہ ایک ہے، اگر اس قل کو قاف کو ٹھیک نہیں پڑھتا، کل پڑھتا ہے تو جس کا معنی ہے کھائیے اللہ ایک ہے۔
نماز کیسے ہوگی؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ صیف صاد سے ہے، چونکہ صاد کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اردو زبان کے اندر ہم صیف میں فرق نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن عربی زبان کے اندر اگر یہ فرق نہیں کرے گا، قرآن مجید کے تلفظ کی ادائیگی میں اگر یہ فرق نہیں کرے گا، تو سیف تو تلوار کو کہتے ہیں اور صیف موسم کا نام ہے۔ شتاء والصیف ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو گرمی کے موسم کو کہا جاتا ہے۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، قرآن کہہ رہا ہے اس قرآن میں نصیحت ہے لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے۔ اگر قلب کا قاف ٹھیک نہ ادا کیا اور وہ پڑھ رہا ہے لمن کان لہ قلب، تو معنی یہ ہے کہ قرآن نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس کتا ہے۔ بات کہاں سے کہاں جا پہنچے گی؟ کیسے یہ نماز ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین، ہا کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، الحمد پڑھ رہا ہے تو معنی ہی فاسد ہو جائے گا، نماز کا آغاز ہی درست نہیں ہے۔ تو کم از کم ان چھوٹے چھوٹے نونہال بچوں کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کریں کہ ہم نے قرآن کے لیے کتنا وقت دیا ہے۔ دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے ہم نے 30 سال لگا دیے، 25 سال لگا دیے، قرآن کو ہم نے کتنا وقت دیا ہے؟ کیا سیکھا ہے ہم نے قرآن کا؟ کتنا معنی ہم نے سیکھا ہے؟ تو تلفظ کی ادائیگی، ارشاد فرمائے، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے، اور جب قرآن کی ادائیگی کا تلفظ ٹھیک ہو جائے تو ارشاد فرمایا پھر تیسرا حق ہے قرآن مجید کا معنی سیکھنا۔ معنی سیکھنے کی بھی محنت کرو، یہ مدارس کے اندر معنی سکھایا جاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک قرآن مجید کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، فقہ کے علوم پڑھائے جاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ معنی سیکھنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا کوئی ایسا فرد ہے جس سے یوں کہا جائے قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین صورت انا اعطیناک الکوثر سب سے مختصر ترین صورت ہے، چلو بھائی اس کا تم مفہوم اور معنی بیان کر دو۔ کسی سے کہا جائے اذا جاء نصر اللہ والفتح کا معنی اور مفہوم بیان کر دو، کسی سے کہا جائے قل هو اللہ احد کا معنی اور مفہوم بیان کر دو۔ 20 سال سے تم نماز پڑھ رہے ہو، 25 سال سے 40 سال سے نمازوں میں ان صورتوں کو پڑھ رہے ہو، کبھی سوچا ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اللہ پاک کا کلام آیا میرے پاس، اس کا پیغام کیا ہے؟ معنی سیکھنے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے لیے سعادت ہے کہ علاقے کے اندر ایسا ادارہ قائم ہو گیا ہے۔ میں آپ تمام دوستوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے بھی جو باہر سے آئے ہوئے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہاں مدرسے کے اندر آ کر قرآن مجید کی تصحیح کریں، اصلاح کریں، اپنے حروف کی ادائیگی ٹھیک کریں اور معنی سیکھنے کی آپ کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ بڑی بڑی تفسیروں کو دیکھیں پڑھیں، لیکن کم از کم اتنا تو آنا چاہیے کہ جو انسان نماز میں پڑھتا ہے اس کا مفہوم تو یاد ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نماز پڑھ رہا ہے، کرسے سے پڑھ رہا ہے، کبھی سوچا ہے کہ میں رب سے کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جب بندہ یوں کہتا ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کو بیان کیا۔ جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کو بیان کیا۔ جب یوں کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے نا، یہ سیکھنے کا کام ہے۔ مساجد کے اندر آ کر ان کو سیکھے، معنی بھی سیکھ لیا، اس کے بعد قرآن مجید کے اندر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے جو قصے ذکر کیے، کیوں ذکر کیے ہیں؟ قوم عاد کا تذکرہ کیوں آیا؟ قوم نوح کا تذکرہ کیوں آیا؟ سمود کا تذکرہ کیوں آیا؟ قوم لوط اور شعیب کے تذکرے کیوں آئے؟ قوم موسیٰ کے تذکرے کیوں آئے؟ تدبر کرو قرآن کے اندر، غور و فکر کرو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ہوا قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں کیا؟ کتنی سخت ڈانٹ آئی ہے تدبر، غور و فکر نہ کرنا۔ قرآن کے اندر یہ مضامین اللہ نے کیوں نازل فرمائے؟ ان میں غور و فکر کرو، گزشتہ قوموں کی گناہوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، جس پروردگار نے ان قوموں کو نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ اور برباد کیا ہے۔ اللہ پاک آج قادر مطلق ہے کہ وہ عذاب اس قوم پر بھی آ سکتے، اس امت پر بھی وہ عذاب لا سکتا ہے۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایمان لایا
تلفظ ٹھیک نہ کیا اس نے حق نہیں ادا کیا، جس نے تلفظ ٹھیک کر لیا معنی نہ سیکھا اس نے حق نہیں ادا کیا، اور جس نے معنی سیکھا تدبر نہ کیا اس نے بھی حق نہیں ادا کیا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اگلا حق یہ ہے کہ اس کی نشر، اس کو آگے پھیلانا، پھیلانے سے پہلے ایک حق اور فرمایا عمل کرنا یہ بھی اس کا حق ہے۔ تلفظ سیکھنا اس کا حق، ایمان لانا اس کا حق ہے، تلفظ سیکھنا اس کا حق ہے، معنی جاننا اس کا حق ہے، تدبر کرنا اس کا حق ہے، عمل کرنا اس کا حق ہے۔ اس پر عمل کرو، اس کے حلال کو حلال جانو، اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ اللہ کا کلام جس کے پاس موجود ہو، عظیم الشان زندگی اس کے اندر موجود ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک آدمی کسی بلندی پر چڑھنا چاہتا ہے، بہت بلندی پر جانا چاہتا ہے اور بلند ٹاور اور مینارے پر چڑھنا چاہتا ہے، ایک مضبوط رسہ لگا ہوا ہو، اس رسی کو پکڑ کر وہ اوپر چڑھے گا۔ کہاں جائے گا؟ جہاں یہ رسہ اٹکایا گیا ہے، اگر وہاں سے مضبوط اٹکا ہوا ہے تو گرنے کا خطرہ نہیں۔ نمبر 2، رسی خود مضبوط ہو، گرنے کا خطرہ نہیں۔ نمبر 3، آدمی نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، گرنے کا خطرہ نہیں۔ تو قرآن مجید اللہ کی رسی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سرا اللہ کے پاس چھوٹنے کا تصور نہیں، مضبوط اتنا ٹوٹنے کا تصور نہیں۔ آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو آپ بھی عروج اور بلندی پر پہنچ جائیں گے۔ یہ حق ہے اس کا۔ اور اس کے بعد فرمایا قرآن کو پھیلانا یہ اس کا حق ہے۔ قرآن کو پھیلانا، اس کی نشر و اشاعت میں محنت کرنا، اپنی صلاحیتوں کو لگانا۔ اللہ نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی، معصوم بچوں کی صلاحیتوں کو دیکھو کہ یہ صلاحیتیں قرآن پر لگ رہی ہیں۔ تو ہماری کون سی صلاحیت، ہمارا کون سا مال یا ہماری کون سی جان، کون سا وقت قرآن پر لگ رہا ہے؟ اپنی صلاحیتوں کو قرآن مجید پر لگاؤ۔ تو یہ نشر میں محنت کرو۔ تو اس لیے القرآن حجۃ لک او علیک، اس حدیث کو اپنے پلے باندھ کر لے جاؤ کہ قرآن ہمارے حق میں گواہ ہوگا یا ہمارے خلاف گواہ ہوگا۔ تو جس شخص نے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص نے یہ حق ادا کیے قرآن مجید اس کے حق میں گواہ ہوگا، جس نے یہ حق نہیں ادا کیے قرآن اس کے خلاف گواہ ہوگا، اور جب قرآن اس کے خلاف گواہ ہوگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے خلاف گواہ ہوں گے، اور جس کے خلاف دو عظیم الشان گواہ جمع ہو جائیں اس کی بربادی اور تباہی میں کیا تردد ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔